ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے بنیادی طور پر ہوم اسکول پارٹنرشپ۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا دن، یہ ٹاپک 2 دن جو ہے وہ چلے گا، آج بھی اور کل بھی۔ آج آپ سے بات ہو رہی ہے اور کل آپ کے پیرنٹس سے بات ہوگی۔ تو کل یہاں پہ دوپہر صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ کو پیرنٹس کو لے کر آنا ہے، صحیح ہے؟ پیرنٹس میں سے امی آ جائیں، ابو آ جائیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آنا ضروری ہے۔ دونوں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو بھی آنا ہے؟ جی کل اسکول آنا ہے۔ تو صبح سے لے کے 10 بجے تک آپ کی پڑھائی ہوگی ہمارے ساتھ، اور پھر جب آپ کے پیرنٹس آ جائیں گے تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کے برابر میں آپ کی امی ہوں گی یا ابا ہوں گے، اور میں وہاں پر ایک اسکول اور پیرنٹس کو کیسے جو ہے وہ مل کے، اور بچوں کو کیسے مل کے آگے بڑھنا ہے، اس پر ہم 1 سے سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ایک چھوٹا سا لیکچر ہوگا۔ اس میں ہم آدھا حصہ جو ہے وہ اس کلاس کا کل ہوگا، صحیح ہے؟ آدھا حصہ آج ہوگا، صحیح ہے؟ اور کل پیرنٹس کا آنا ضروری ہے۔ آپ جس قدر اپنے والد یا والدہ کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس قدر آپ کے گھر میں تبدیلی آئے گی، بہتری۔ اور اگر آپ کے اماں ابا نے آپ کو جل دے دیا، نہیں آئے، کچھ چکر چلا کے بولا نہیں بس جاؤ تم ہی جاؤ، ہمیں نہیں گھسیٹو اس چکر میں، تو پھر یہ ہے کہ بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ آپ کو کچھ باتیں پتہ ہے، کچھ مجھے پتہ ہے، اماں ابا کو نہیں پتہ، تو پھر یہ ایسی یک طرفہ ہی رہے گا، ون سائیڈڈ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں گا، آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے، گھر میں جائیں گے کچھ اور ہو رہا ہوگا۔ تو وہ گھر میں کیا ہونا چاہیے، وہ کیسے آپ کو سپورٹ دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر والے ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو کل ایک چھوٹا سا سیمینار ہے 1 سوا گھنٹے کا، اس میں آپ سب لانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، جو ایک تو اسکول کے بارے میں یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے سب بچوں کے، اسکول کام کیا کرتا آپ کے ساتھ، یا اسکول کیسی جگہ ہے، یہ اسکول آنے کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اسکول والے کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی جاننا ضروری ہے اسکول کیا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب لوگوں کے ذہنوں میں نا الگ الگ خیالات ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اسکول کا کام یہ ہے کہ بس بچوں کا ٹائم پاس ہو جائے، صحیح ہے؟ کوئی سمجھتا ہے ہم نے اسکول اس لیے بھیجا ہے کہ بچے جو ہے وہ پکے مسلمان بن جائیں، ہمارے بچے اسکول جائیں اور اسکول والے ان کو ادب سکھا دیں۔ بس ادب کا مطلب چپ چاپ بیٹھے رہیں ایک جگہ پہ، بچے کوئی بات نہیں کریں، وہ سوال نہیں اٹھائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اسکول کا مطلب۔ کچھ اسکول کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا خوب کھیل کود کے مواقع دیے جائیں۔ بچہ اسکول پڑھنے وڑھنے تھوڑی آتا ہے، یہ بچے پڑھنے والے تھوڑی ہوتے ہیں، اس عمر میں بچے پڑھتے تھوڑی ہیں، یہ عمر تو ان کے کھیل کود کی ہوتی ہے، اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی اسکول کیا ہے، اسکول کیا کام کرتا ہے، اسکول کیوں بھیجتے ہیں آپ، اسکول کیوں آتے ہیں، یہ بات آپ سب لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اسکول والے کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ بھئی اسکول والے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم بھی اسی لیے آئیں۔ اچھا آپ آئے ہو کسی اور کام کے لیے اور اسکول والے کچھ اور کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، کنفلکٹ ہوگا، مسائل ہوں گے، صحیح ہے؟ آپ جو ہے وہ آئے تھے مثال کے طور پر دوستیاں کرنے، دوستیاں نبھانے، اور اسکول والے جو ہے وہ آپ کو کسی دوسرے کام میں لگا دیں، تو آپ کا اسکول آنے کا دل نہیں چاہے گا، آپ بولو گے میں کل نہیں جاتا صبح اسکول، نہیں جانا چاہیے مجھے،
اور سارے میرے دوست ہیں وہ مجھے دوستی کرنے نہیں دیتے. صحیح ہے. آپ آ جائیں واپس, ایک چیئر لے آئیں کہیں سے ڈھونڈ کے, یہاں رکھیں, بچے تنگ ہو رہے ہیں. 4 چھوٹی اصل میں ڈیسک ہے نا, آ جائیں, باہر سے چیئر دیکھ کے لائیں. ٹھیک ہے. تو اسکول کیا کام کرتا ہے؟ صحیح ہے. اسکول جتنے بھی کام کرتا ہے آپ کے لیے, بچوں کے لیے, ان کو ہم 4 ہیڈنگز میں کنورٹ کر سکتے ہیں, 4 عنوانات میں. پہلا کام جو اسکول آپ کے لیے کرتا ہے وہ ہے ذہنی نشو و نما. کیا ہمارے یہاں چل رہی ہے گاڑی ہے؟ بڑا شوقین آدمی ہے یہ, لگ رہا ہے کہ موٹر سائیکل پہ ہی ہوگا یہ اس کا. صحیح ہے. نمبر 1, اسکول کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذہنی نشو و نما. صحیح ہے. یعنی اسکول آپ کی کوگنیٹو تربیت کرتا ہے, آپ کے ذہن کو نشو و نما دیتا ہے, ذہن کو تیز کرتا ہے, ذہنی صلاحیتیں بڑھاتا ہے. صحیح ہے. دیکھو اس کی ایسے مثال لو آپ کہ چھوٹے بچوں کا ذہن الگ ہوتا ہے. صحیح ہے. جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے, ابھی جو اسکول نہیں گئے گھر میں ابھی, ان کا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا ذہن ہوتا ہے, وہ نالج بھی ان کی کم ہوتی ہے, اور وہ باتیں بھی بڑی عجیب عجیب کرتے ہیں, مزہ آتا ہے ان سے باتیں کرنے میں. صحیح ہے. بیوقوف آسانی سے بن جاتے ہیں, ایک چاکلیٹ دے کے آپ ان کو بہلا سکتے ہیں. لیکن جب اسکول آ جاتے بچے ہیں, تھوڑا لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں, دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو اب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ذہن ان کا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم ہر کام خود کریں گے. کیا ہوا, آپ کو نہیں ملی بھائی؟ نیچے سے لے آؤ, میری لائبریری میں جاؤ, وہاں رکھی ہوئی. صحیح ہے. تو ذہن تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. پھر جب وہ بچے تیسری چوتھی میں آتے ہیں, دیکھو کل چوتھی والے بچے لڑ گئے آپس میں. صحیح ہے. تو وہاں ان کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے. وہ اب پہلی دوسری والے اور نرسری والے بچے نہیں رہے, وہ زیادہ سوچ ان کی بڑھ گئی ہے. صحیح ہے. ذہن ان کا نشو و نما پاتا ہے, ان کی عادتیں بدل جاتی ہیں, ان کی دوستیاں بدل جاتی ہیں. صحیح ہے. پہلے ان کو چاکلیٹ اچھی لگتی تھی, اب ان کو چاکلیٹ اچھی نہیں لگتی, اب دوست اچھے لگتے ہیں. صحیح ہے. آپ چاکلیٹ پہ وہ بہلتے نہیں ہیں, یعنی آپ ان سے چاکلیٹ کا لالچ دے کے ہر کام نہیں کرا سکتے ان سے آپ, کیونکہ ان کا ذہن سوچنے کا انداز ان کا چینج ہو گیا ہے. پھر وہ اور بڑے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی عمر میں آ جاتے ہیں, آپ لوگوں کی عمر میں آتے ہیں تو اور چینج ہو جاتا ہے ذہن. اب وہ ذہن دوستیوں والا بھی نہیں ہوتا, کچھ اور چیزیں بھی شامل ہونے لگتی ہیں زندگی میں. بلوغت کے مراحل ہیں, آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور پسندیدگی, ناپسندیدگی, خواہشات. صحیح ہے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ جو ذہن ہوتا ہے نا آپ کا, یہ ایک جیسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اس کلاس میں کوئی بچہ ایسا آ جائے, 2 بچے ہوں, 5 بچے ہوں, 8 بچے ہوں, جو بہت چھوٹے ہوں, یعنی عمر تو ان کی ہو گئی 12 سال, 15 سال, 13 سال, لیکن دماغ ان کا کیسا ہو, چھوٹا ہو, ابھی بھی چاکلیٹ پہ وہ بہل جائیں. صحیح ہے. ابھی بھی ان کو جو ہے وہ سوجھ بوجھ ان کی کم ہو, تیسری چوتھی جماعت میں جیسے بچے ہوتے ہیں ویسے وہ بیہیو کریں, تو ہم کیا بولیں گے, ان کی ذہنی نشو و نما نہیں ہوئی. صحیح. اسکول والوں نے کام نہیں کیا. تو پہلا کام جو ہے وہ ذہنی نشو و نما. ذہنی نشو و نما ہم کیسے کرتے ہیں اسکول میں؟ ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں, ہم آپ کو سائنس پڑھاتے ہیں. صحیح. سوچنا سکھاتے ہیں. ہم آپ کو میتھ سکھاتے ہیں جس میں لاجک سکھاتے ہیں. ایک یہ لفظ ہے, اس کو 3 بار جمع کریں گے تو یہ جواب آئے گا, ہاں آئے گا, صحیح ہے. اچھا 3 بار جمع کرنے کے بجائے اگر آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو بھی یہی جواب آئے گا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اب آپ کا ذہن سوچنے کے قابل ہو رہا ہے, سوچ رہا ہے, غور کر رہا ہے. ایک آدمی کے پاس 25 روپے ہیں, دوسرے آدمی کے پاس اتنے روپے ہیں, تیسرے آدمی کے پاس اتنے, بتاؤ کتنے ہو گئے. تو اب دماغ کیا کر رہا ہے, پروسیس کر رہا ہے اس کو. صحیح ہے. یہ ذہنی نشو و نما جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی. میتھ کے ذریعے ہم کرتے ہیں ذہنی نشو و نما, ہم سائنس کے ذریعے کرتے ہیں ذہنی نشو و نما. سائنس پڑھاتے ہیں, کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں,
چھوٹی کلاسز سے لے کے بڑی کلاسز تک. صحیح ہے, پانی بخارات بن رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, پودے لگ رہے ہیں, صحیح ہے, بادل آ رہے ہیں, صحیح, رات کیسے ہو رہی ہے, دن کیسا ہو رہا ہے, صحیح, سورج نکلنا ہے, سورج کا غروب ہونا ہے, کبھی سورج گرہن ہو جاتا ہے, کبھی چاند گرہن ہو جاتا ہے. یہ جو فینومینا ہو رہے ہیں سب, ان سب کے بارے میں ہم آپ کو سائنس میں معلومات دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کا جو ذہن ہے وہ کیا ہوتا ہے, پہلے کے مقابلے میں بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے. وہ آپ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہو سوسائٹی کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنے جو قدرتی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ آپ الائن کر لیتے ہو. الائن کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایڈجسٹ ہو جاتے ہو. صحیح, بارش ہوتی ہے تو آپ انجوائے کرتے ہو. صحیح, ڈرتے نہیں ہو آپ, بارش ہوتی ہے تو خوفزدہ نہیں ہوتے. آپ دیکھو کچھ بچے جو بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا, جیسی بارش ہوتی ہے یا بادل گرجتے ہیں نا تو وہ ڈرتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, امی کے پاس آ جاتے ہیں, یا ہوا چل رہی ہے تھوڑی سی تو امی کے پاس آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی چھوٹے ہیں. لیکن آپ جب اسکولوں میں آتے ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں بھائی بادل گرجتے ہیں, پھر بارش ہوتی ہے, پھر بارش میں مزہ آتا ہے, تو آپ خوب انجوائے بھی کرتے ہو. آپ کا ذہن تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. اب جب بادل گرجتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا, اب امی کے پاس نہیں بھاگتے, بلکہ آپ کہاں بھاگتے ہو, باہر بھاگتے ہو, انجوائے کرنے کے لیے بھاگتے. یہ چینج آ گیا, ذہن آپ کا کیا ہو گیا, بڑا ہو گیا, تھوڑا سا زیادہ سوچنے لگ گیا, اس کی نالج زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ذہنی نشوونما کے لیے ہم یہ سارے جو سبجیکٹ آپ کو پڑھاتے ہیں نا, اس میں ہم آپ کی ذہنی نشوونما کرتے ہیں مختلف انداز سے. کہیں سائنس کے کو لے کے ہم آپ کے ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں, کہیں میتھ کو لے کے. اچھا, میتھ جو ہے وہ کیونکہ سوچنا اور غور کرنا سکھاتا ہے, لاجک سکھاتا ہے, اس لیے میتھ کمپلسری ہو جاتا ہے, لازمی. کیونکہ جب تک آپ کو سوچنا اور غور کرنا نہیں آئے گا, وہ پھر آپ سوچ غور کہیں پہ بھی نہیں لگا پاؤ گے. اس لیے میتھ لازمی پڑھانا ہوتا ہے. اس کے ذریعے لاجک سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات کو دوسری بات سے جوڑنا سکھاتے ہیں, دو باتوں کو ملا کے تیسری بات کیسے نکالی جاتی ہے یہ سکھاتے ہیں. دو باتوں کو ملا کے تیسری بات نکالتے ہیں میتھ کے ذریعے سے. پھر یہی بات آپ اور دنیا میں اور جو کام کرتے ہیں اس میں بھی یہی کرتے ہیں, دو باتیں ملاتے ہو اور تیسری بات بناتے ہو. سب سائنس میں ایسا ہوتا ہے, میتھ میں ایسا ہوتا ہے. صحیح, لینگویج پڑھاتے ہیں ہم آپ کو اردو. اردو میں ہم کیا پڑھاتے ہیں آپ کو, اردو میں ہم آپ کے ذہن سازی یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کو پراپر طریقے سے بیان کر دیں اور کسی دوسرے کی بات کو پراپر طریقے سے سمجھ لیں. کیونکہ دیکھیے تعلقات میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے, جب آپ دنیا میں رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے, وہ جو بول رہا ہے آپ اس کی بات صحیح نہ سمجھیں, یا آپ جو بول رہے ہیں سامنے والا اسے صحیح نہ سمجھ پائے. تو دوسرے کی بات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے بھی آپ کو لینگویج آنی چاہیے, بات ہونی چاہیے. اور اپنی بات کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے بھی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے, لینگویج ہونی چاہیے. جب تک آپ کے پاس لینگویج نہیں ہوگی آپ نہ کسی کی بات سن سکو گے, نہ کسی کی بات سمجھ سکو گے. اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے لینگویج کا. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ سکیں, کمیونیکیٹ کر سکیں, ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں. ایک دوسری بات بھی ہوتی ہے, یہ جو آپ کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے نا, یہ گروتھ بھی دراصل لفظوں پر بیس کرتی ہے, یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر معین ہے, معین جو ہے کونین کو آج کل خوب لفظی جو ہے وہ گولہ باری کر رہے ہیں ان کے اوپر. سوال یہ کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو ان کے اندر نا کوئی احساس ہے, کچھ چیز ہے ایسی جو ان سے یہ کروا رہی ہے. میں پوچھوں ان سے وہ کیا چیز ہے تو یہ نہیں بتا پائیں گے, کیونکہ ان کے پاس وہ جو لفظ ہیں جو اس احساس کو بیان کرتے ہیں وہ لفظ نہیں ہے ان کے پاس. تو آپ کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں, صحیح ہے, اس کو بیان بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگ رہی ہے, کوئی لڑکا اچھا لگ رہا ہے, یہ احساس ہے اندر جو لگ رہا ہے اچھا, اور وہ شدید بھی ہوتا ہے. تو اس کو بیان کیسے کریں گے, بولیں گے کیسے بولیں گے؟ کیا یہ محبت ہے, کیا یہ چاہت ہے, کیا یہ احترام ہے؟ اتنے سارے الفاظ ہیں نا کہ مجھے اس کے ساتھ جو تعلق میرا بن رہا ہے یہ کیا ہے. تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے بولنے کے لیے یا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور دلیل دینے کے لیے آپ کو لفظ چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کی
ابا نے آپ کو ڈانٹ دیا ہوتا تو آپ سارا دن بیٹھ کے سوچتے ہیں ڈانٹا کیوں انہوں نے, وہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ خوب سوچ رہے ہو بیٹھ کے یار کیوں بولا انہوں نے ایسا مجھے, کیوں. تو وہ جو کیوں ہے نا اس کے لیے لفظ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ, جس سے آپ کو تشفی ہوگی, جس سے آپ کو مطمئن ہوں گے آپ کہ ہاں اچھا یہ ہوا تھا. اچھا اگر آپ کے پاس لفظ نہیں ہے تو کیا ہوگا, آپ بے چین ہوں گے, صحیح, آپ کو پریشانی ہوگی ہر وقت. تو آپ کو اپنے احساسات کو سمجھنے کے لیے ان احساسات کو نام دینا پڑتا ہے. اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے, یہ چھوٹے پن میں نہیں ہوتا. اب یہ جب بلوغت شروع ہوتی ہے آپ کی, یہ 11-12 سال کی عمر سے جو ہے نا یہ اب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو کسی سے حسد ہو رہا ہے, بس اس کے ساتھ بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہے, جیسے وہ نظر آتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے, آپ کو لفظ چاہیے بھائی یہ حسد ہے, یہ تمہاری برابری کا آدمی ہے, اور جو ہے نا تم نہیں چاہتے کہ یہ تمہاری برابری کرے, تم اس کو زیر کرنا چاہتے ہو, تم اس سے جل رہے ہو, صحیح ہے, اس کی موجودگی میں تم ڈاؤن ہو جاتے ہو, اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے اس کو. تو اس کو کیا بولتے ہیں, اس کو حسد بولتے ہیں, صحیح ہے. کسی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ چاہتے ہو جیسے ہو جاؤ, آپ بولتے ہو یہ کیا ہے میرے اندر, میں کیوں چاہتا ہوں میں اس جیسا ہو جاؤں, صحیح. تو آپ سوچتے ہو یہ کیا ہے, کیا چیز ہے. نام جب تک آپ کو نہیں پتہ چلتا جب تک آپ بے چین رہتے ہو, صحیح ہے. جب آپ کو نام پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا اطمینان. تو اپنے احساسات کو سمجھنے, جاننے اور بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو لینگویج چاہیے ہوتی ہے. تو دماغ آپ کا جو ہے نا وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو, احساسات کو سمجھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اسے لفظ چاہیے ہوتے ہیں. وہ لفظ ہم کہاں سے ملتے ہیں, ہمیں اردو سے. تو اردو کی جو کتاب مس پڑھاتی ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل آپ کو نئے نئے الفاظ, نئے نئے خیالات, نئے نئے احساسات کے لیے لفظ دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس لفظ کے یہ معنی ہوتے ہیں, یہ چیز یہ بیان کر رہی ہوتی ہے, یہ چیز یہ بیان کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے بھی آپ کی ذہنی استعداد کیا ہوتی ہے, بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ پر بات کیا کر رہا ہوں, ذہنی نشوونما. ذہنی نشوونما اسکول والے کرتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹ سے, سب کے الگ الگ اسپیکٹ ہوتے ہیں. میتھ الگ کام کر رہا ہوتا ہے ذہنی نشوونما میں, سائنس الگ کام کر رہی ہوتی ہے ذہنی نشوونما میں, صحیح ہے. لینگویج الگ کام کرتی ہے ذہنی نشوونما میں, ڈرائنگ الگ کام کرتی ہے. ڈرائنگ سے بھی کام کراتے ہیں. ڈرائنگ سے کیا کام کراتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو خیال ہے وہ خیال ہاتھ سے بیان ہو سکتا ہے, ڈرا کر کے. ذہن کی نشوونما ہو رہی ہے نا, صحیح ہے. خوب پریکٹس کراتے ہیں بار 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 بار, تو آپ کا ذہن اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو صحیح سے کنٹرول کرنا اسے آ جاتا ہے. ذہنی نشوونما ڈرائنگ کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لینگویج میں اردو بھی پڑھاتے ہیں, انگلش بھی پڑھاتے ہیں, سندھی بھی پڑھاتے ہیں, تینوں لینگویج ہیں, صحیح ہے. پھر سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, معاشرہ سمجھاتے ہیں, معاشرت سمجھاتے ہیں آپ کو. معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ادارے کیا ہیں, کیسے آپ کو مل جل کے رہنا ہے, محلہ کیا ہوتا ہے, بینک کیا ہوتا ہے, صحیح, اسکول کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسلامیات کا سبجیکٹ آتا ہے, اس میں کیا پڑھاتے ہیں, اس میں آپ کو بتاتے ہیں بھئی خدا ہے, رسول ہیں, ٹھیک ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, آخرت ہے. آپ کا ذہن کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اپنے آنے کو سمجھ پائیں. یاد رکھنا, مذہب اور اسلامیات آپ کے ذہن کو یہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئیں. اگر آپ کو ہم اسلامیات نہ پڑھائیں تو آپ کا دماغ پوری زندگی اس میں الجھا رہے, آئے کیوں ہم, اور آپ کو پریشانی ہو. آپ بولو مر جاتے ہیں, کیا ہے, ہمارے آنے کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے, کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی. لیکن جب آپ اسلامیات پڑھتے ہو تو ہم اسلامیات کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ نہیں جی, آپ کا یہاں دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے, آپ اس لیے آئے ہو. آپ بولتے ہوئے کس نے بتایا, بولتے ہیں اللہ نے بتایا. وہ اللہ کون ہے, پھر اللہ کا تعارف. اچھا, اللہ کا تعارف کرایا کس نے ہمیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر محمد کا تعارف کراتے ہیں. تو اس طرح سے چلتی چلی تھی بات. زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہوں گے, میں کیسے گزاروں, میں عبادت کیسے کروں, میں کھانا کیسے کھاؤں, میں اٹھوں بیٹھے کیسے, میں دعوت میں کیسے جاؤں, میں آؤں کیسے, یہ سب باتیں کہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. تو اسلامیات کے ذریعے سے ہم ذہنی نشوونما کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا,
ایک دن میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس کے لیے پہلی کلاس ہے، پھر دوسری کلاس ہے، پھر تیسری کلاس ہے، پھر چوتھی کلاس ہے، ادھر سلیبس ادھر سلیبس، یہ والا امتحان وہ والا امتحان، مقابلہ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن کی یادداشت چیک کر رہے ہوتے ہیں امتحان لے کے، آپ کو کتنا یاد رہا، دماغ جو ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، بھول تو نہیں رہا ہے، ریپیٹیشن کراتے ہیں. یہ سارا کام کس میں ہو رہا ہوتا ہے؟ ذہنی نشوونما کے زمرے میں ہو رہا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس سبجیکٹ کے ذریعے سے آپ کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات پہلی بار شاید آپ کو پتہ چلی کہ سر یہ کر رہے ہوتے ہیں، اسکول والے یہ کر رہے ہوتے ہیں. ہر سبجیکٹ کا اپنا ایک لیول ہے، ہر سبجیکٹ کا اپنا ایک مقام ہے، ہر سبجیکٹ اپنا ایک کام کرتا ہے آپ کے ذہن سازی کے لیے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ ذہنی نشوونما. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم آپ کو یہاں اسکول والے کراتے ہیں وہ ہے آپ کی جذباتی نشوونما. ٹھیک ہے، جذباتی نشوونما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ احساسات ہو، آپ مشین نہیں ہو، انسان ہو. انسان دراصل احساسات، جذبات، محسوسات والی مشین ہے. پنکھا جو ہے وہ مشین تو ہے لیکن احساسات والی مشین نہیں ہے. جس کو آپ بند کرنا بھول جائیں 5 دن بعد آئیں چلتا ہی رہے گا. لیکن آپ کو اگر میں یہاں کھڑا کر کے جاؤں اور بولوں کہ بھائی 5 دن بعد میں آؤں تو آپ اندر پڑھ چکے ہوگے، لیٹ چکے ہوگے، آپ غصے میں آ چکے ہوگے، بدلاؤ آ چکا ہوگا آپ کے اندر، میرے خلاف آپ نے اندر بہت ساری چیزیں پکا لی ہوں گی. اس کا مطلب آپ مشین نہیں ہو، آپ کون ہو؟ آپ انسان ہو. انسان کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ جذباتی ہوتا ہے، وہ احساسات ہوتے ہیں اس کے پاس. غصہ آتا ہے اسے، صحیح ہے، وہ خوشی اور غم کو محسوس کرتا ہے، نفرت اور محبت کو سمجھتا ہے. صحیح ہے. یہ ساری جذباتی نشوونما اسکول میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ نشوونما کسی سبجیکٹ کے ذریعے نہیں ہوتی. یعنی اس کے لیے میرے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کھول کے پڑھ کے سناؤں اور آپ سمجھ لیں. یہ ہوتا ہے آپ کا جو اجتماعی رویہ ہوتا ہے. کلاس روم میں آپ بیٹھ رہے ہو ایک ساتھ، دوستیاں ہو گئی ہیں آپ کی، ایک دوسرے کی بات کو زیر بھی کر، کوئی کسی کی بات کو کاٹ رہا ہے، کوئی کسی بات کو اختیار کر رہا ہے. صحیح. کوئی غصہ ہو رہا ہے، کوئی غصے کو دبا رہا ہے، کسی کی بات سنی جا رہی ہے، کسی کی بات سنی نہیں جا رہی. صحیح ہے. کسی کو جو ہے وہ کسی کے اوپر سارے لڑکے مل کے اس پہ جو ہے نا تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید کو برداشت کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے. بیلنس پرسنالٹی بناتے ہیں ہم. بیلنس پرسنالٹی. بیلنس پرسنالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے احساسات اور جذبات بیلنسڈ. غصہ بھی ہونا چاہیے اس میں لیکن بہت زیادہ نہیں، بہت کم بھی نہیں. احساس سے کمتری نہیں ہونا چاہیے، احساس سے برتری بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے، یہ بھی غلط ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھے، یہ بھی غلط ہے. اس کو بیلنس رکھنا ہے. صحیح ہے. یہ سارا کام اسکول میں ہو رہا ہوتا ہے. بعض اسکول والے اس کے لیے باضابطہ پلان کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. ہمارے یہاں پیریڈ ہوتا ہے ایک ایکٹیویٹی کا پیریڈ. ہمارے یہاں جو ہے وہ 9ویں 10ویں کی کلاسز میں ظاہر سر کلاسز لے رہے ہوتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ کا پیریڈ. اس میں وہ باضابطہ پوائنٹس لے کے، قانون لے کے، اصول لے کے سمجھاتے ہیں کہ جذبات کو کیسے آپ کو ہینڈل کرنا ہے. جیسے ابھی ہماری کلاس چل رہی ہے ڈسپلن کی. ڈسپلن جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو آپ کے اندر اتر کے آپ کے ذہن کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو بعض اسکول میں جذباتی نشوونما کو باضابطہ پلان کر کے کیا جاتا ہے اور بعض اسکولوں میں کیا نہیں جاتا. لیکن جو بچے اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں، رہتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک دوسرے کو اونچا دکھانا، نیچا دکھانا، مسائل ہیں، کھیل کود ہے، دوستیاں ہیں، محبت نفرت ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اسکول کے اندر. صحیح ہے. تو یہ اسکول دراصل کیا ہے؟ ایک جذباتی نشوونما کی جگہ ہوتا ہے. جو بچے اسکول نہیں آتے آپ حیران ہوں گے، ان کی یہ نشوونما نہیں ہو پاتی. وہ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں. اسکول آنے سے ان کا غصہ جو ہے نا مینیج ہو جاتا ہے. کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی وہ سہتے ہیں، پھر وہ سیکھ لیتے ہیں 5 7 8 سال کے اندر کہ بھئی غصہ کرنا بھی ہے اور غصہ سہنا بھی ہے. لیکن جو گھر میں ہی بیٹھے ہیں، گھر میں ہی رہے ہیں، جنہوں نے پبلک کو دیکھا ہی نہیں ہے، پبلک کے ساتھ وہ ڈیل ہی نہیں ہوئے، ہینڈل ہی نہیں ہوئے،
تو کیا ہوتا ہے وہ بیچارے پھر ایک ہی رخ پہ چلے جاتے ہیں. ایک ہی رخ کا مطلب اگر غصہ آتا ہے تو شدید آتا ہے, نہیں آتا تو آتا ہی نہیں ہے. جبکہ انسان کی بیلنس پرسنالٹی ہے کہ غصہ آنا بھی چاہیے, شدید نہیں ہونا چاہیے, اور غصہ نہیں آئے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے, تو آنا بھی ضروری ہوتا ہے. بعض معاملات میں غصہ آنا چاہیے. آپ برائی دیکھیں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے. برائی کے خلاف آدمی کھڑا کب ہوتا ہے؟ جب اس سے برائی سے غصہ آتا ہے. وہ برا کام دیکھے گا, اس کو غصہ آئے گا تو وہ صحیح کرے گا نا اسے. اگر وہ بولے گا صحیح ہے یار ٹھیک ہے چلنے دو, اس کا مطلب ہے وہ تو آدمی بے حس ہو گیا. تو یہ جذباتی نشوونما جو ہے وہ ہم اسکولوں میں آپ کی کر رہے ہوتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ یہ جو آپ اسکول میں آ رہے ہو, لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, کمیونیکیشن ہو رہی ہے, وہ اس کی ہٹا رہا ہے, وہ اس کی ہٹا رہا ہے, صحیح ہے. پھر ایک جگہ وہ آ جاتی ہے جہاں پر وہ اس کو گھوسا مار دیتا ہے, دوسرا اس کو جو ہے وہ گالی بک دیتا ہے. یہ سب تربیت ہے, سب لرننگ ہے, صحیح ہے. یہ سب آپ کی جذباتی تربیت کا نشوونما کا پارٹ ہے. آپ اس سے سیکھتے ہو. ابھی جیسے پچھلے دنوں یہ بات بچوں نے سیکھی ہوگی کہ آپ جب کسی کو ٹیز کرتے ہو زبان سے, صحیح ہے, بولے جا رہے ہو, یعنی آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہو رہا اسے ہو رہا ہوتا ہے, اس کو اندر جو ہے نا غصہ آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ آدمی نا بے عزت ہونا نہیں چاہتا. یاد رکھیے گا, ہر آدمی کیا کرتا ہے, بے عزت ہونا نہیں چاہتا. آپ اس کی بے عزتی کرو, وہ اپنی عزت کو بنانے کے لیے کچھ اور بولے گا. آپ اس کو بولو نا بھائی تو ایسے ہی ہے, بولے گا اپنے ابا کو بلا کے لے آؤں گا. کیوں؟ اب وہ کہاں گیا, وہ نیچے آ گیا نا, تو اس کو اوپر اٹھنے کے لیے کس کا سہارا چاہیے؟ ابا کا. ابا کو بلا کے لے آئے گا وہ, کیونکہ بے عزتی اس کو اچھی نہیں لگتی. لیکن یہی تربیت ہے کہ آپ جو ہے نا مسلسل چلتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ بھائی کہیں بے عزتی بھی ہوتی ہے, کہیں عزت افزائی بھی ہوتی ہے, اور بے عزتی ہو جائے تو چلو کوئی نہیں, برداشت بھی کرنا چاہیے. یہ سب جذباتی نشوونما ہو رہی ہے. اور جذباتی نشوونما کون کر رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا, سب کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ کنٹرول کرتے ہیں, جھگڑا نہ ہو جائے, پھڈا نہ ہو جائے, مار کوٹ نہ ہو جائے, صحیح, مطلب حد کراس نہ ہو جائے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم صرف کہاں تک رہتے ہیں, حد کراس نہ ہو جائے. جیسی وہ حد کراس ہوتی ہے ہم انٹروین کرتے ہیں, نہیں بھائی یہ حد کراس ہو رہی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے, یہاں ہم آئیں گے بیچ میں. کیونکہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کچھ حدود ہیں, اس حدود میں آپ کو رہنا ہوتا ہے. صحیح ہے, کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے, اٹس اوکے, جذباتی نشوونما ہو رہی ہے, آپ بڑے ہو رہے ہیں نا. اگر جوان ہوتے ہوئے بچے کو, لڑکے کو لڑکی اچھی نہیں لگ رہی, مثال ہے, اور لڑکیوں کو لڑکے اچھے نہیں لگ رہے, مثال ہے, تو بیمار ہیں, وہ چاہیے علاج کرائیں جا کے کہیں اپنا. یہ نیچر ہے, فطرت ہے, خدا نے بنائی ہے. لڑکیوں کو لڑکے اچھے لگتے ہیں, لڑکوں کو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں, یہ آپ کے جذبات ہیں, صحیح ہے. لیکن اس کے لیے حدود ہیں, لکیر ہے, لائن ہے, اس لائن کو تجاوز نہیں کرنا, اس کو کراس نہیں کرنا. مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اصول ہیں, یہ ضابطے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے, اس کے اندر آپ کو رہنا ہے. یہ ساری نشوونما کیا کہلاتی ہے؟ جذباتی نشوونما. تو اسکول میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سماجی نشوونما. اسکول کا جو اگلا کام ہوتا ہے وہ آپ کی سماجی نشوونما کرنا ہوتا ہے. سماجی نشوونما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اس سے جڑا ہوا ہے تقریباً, لیکن ہم اس کو الگ حصے میں پڑھ رہے ہیں. سماجی نشوونما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بنیادی طور پر الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. آپ کو رہنا کس میں ہے؟ سماج میں, صحیح, معاشرے میں رہنا ہے, افراد کے درمیان رہنا ہے, لوگوں کے مابین رہنا ہے, کاروبار کرنا ہے, لوگوں سے کرنا ہے, جاب کرنی ہے فیکٹری میں, کمپنی میں جا کے, وہاں لوگ ہوں گے. اسکول میں آپ آ گئے, دوست ہوں گے, صحیح ہے. آپ کی شادی ہو گئی, فیملی بن گئی, لوگ, پبلک, رشتہ داریاں, سسرالی, خالہ, پھپھا, چاچی, یہ سب لوگ ہیں آپ کے, محلہ, پڑوس, صحیح.
آپ کو بینک جانا ہے، وہاں بینک کے مینیجر سے بات کرنی ہے. تو آپ سماج میں رہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو سماج کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے اپنے آپ کو تربیت دینی ہوتی ہے. صحیح ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکیں، لوگوں کے ساتھ کاروبار کر سکیں، لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کر سکیں، لوگوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لے سکیں. کھیل کود بھی کیا ہے؟ سماجی ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے اندر. سب مل کے کہتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے، آؤ سب مل کے کوشش کرتے ہیں. صحیح، سب مل کے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پوری ٹیم کس کوشش میں ہے کہ بھئی اب وکٹ گرا دیں. وہ بال کرا رہا ہے، وہ کیچ کے لیے پکڑے ہوئے، وہ رن لینے کے لیے، رن نہ دینے کے لیے پکڑے. سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، کسی طریقے سے رن روکنا ہے، آؤٹ کرنا ہے. اور جو کھیل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی مقصد کے لیے سب لگے ہوئے ہیں. تو یہ ٹیم ورک جو ہوتا ہے، ٹیم ورک، یہ آپ کو اسکول میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، گھر میں نہیں سیکھ سکتے آپ. صحیح ہے، مل جل کر کام کرنا. ایک عمارت بنتی ہے اتنی بڑی، آپ کو پتہ ہے ٹیم ورک کے بغیر نہیں بن سکتی. جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اندر بلڈنگ کے اندر، وہ بھلے انجینئر ہوں، وہ بھلے نقشہ بنانے والے ہوں، بھلے مال ملانے والے ہوں، بھلے کرین ہوں جو اوپر لے کے جا رہی ہو سامان کو، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی آدمی بولے میں کسی کی بات نہیں سنتا، میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے نا میں کسی کی بات نہیں سنوں، میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، اس کا مطلب ہے اس کی سماجی نشو نما نہیں ہوئی. کلیئر ہو رہی بات آپ کو؟ گھر کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو گھر کے اندر بھی آپ پارٹ ہوتے ہیں گھر کا، فیملی کا، آپ کو حصہ ڈالنا ہوتا ہے. اب کل ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، حصہ ڈالنا ہوتا ہے اپنا. سب لوگ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا پارٹ ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ سماجی نشو نما اسکول کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسکول والے یہ کام کرتے ہیں. اس کے لیے وہ باضابطہ جو آپ کا سوشل اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس پر زیادہ زور دیتا ہے، زیادہ فوکس کرتا ہے، ذہن سازی بھی کر رہا ہوتا ہے اس سلسلے میں، اور آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے، لوگ کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، ادارے کیا ہیں، وہ سب آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ الائن ہو جائیں. الائن کا مطلب آپ سب کے ساتھ مکس ہونا سیکھیں. جو بچے سب کے ساتھ مکس نہیں ہو رہے مکس، کھیل کود میں حصہ نہیں لے رہے، صحیح ہے، کسی ٹیم ورک میں شامل نہیں ہو رہے، الگ تھلگ ہیں، دراصل ان کی سماجی نشو نما نہیں ہو پائی. صحیح ہے، ان کو ضرورت ہے کہ وہ سوچیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں حصہ لینا چاہیے. بعض اوقات دل نہیں چاہتا. اب جیسے کونین کو ہم بولتے ہیں جاؤ کھیلو بچوں کے ساتھ، کونین بولتا ہے میرا دل نہیں چاہتا. تو کونین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بولا اوکے لیٹس اسٹارٹ، ٹرائی کرتے ہیں. کونین کو ہم لے کے جانا چاہتے تھے وہاں، کہاں؟ سیمینار کے اندر. کتنی بڑی جگہ تھی نا، کتنی چیزیں تھی ایکسپیرینسز میں آنی چاہیے تھی. صحیح ہے، کونین نے فوراً کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا. کیا ہو گیا؟ پرابلم ہے کونین کے ساتھ کہ ان کی سماجی نشو نما نہیں ہوئی. صحیح، ایشو ہے یہ ان کا. اب ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اوکے یہ پرابلم ہے میرا، اس کو میں کیسے حل کروں گا؟ میں لوگوں کے ساتھ ملوں، بات چیت کروں، دوسروں کی بات سنوں. صحیح ہے، لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ میں کھیلوں، ٹیم میں حصہ لوں، کبھی جیتوں کبھی ہاروں، کبھی کسی کو زیر کروں، کبھی کسی سے ہار جاؤں، کبھی کسی کی بات سن لوں، کبھی کسی کو سنا دوں. یہ سب کیا ہے؟ سماجی نشو نما ہے. گالی سن لوں، گالی بک دوں. ویسے گالی بکنا بری بات ہے، لیکن آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں سوسائٹی میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو عادت بنانی پڑتی ہے اپنی، کیونکہ آپ گھر میں ماں باپ کے لیے کچھ اور ہوتے ہو، سوسائٹی میں آپ کچھ اور ہوتے ہو. سوسائٹی آپ کو وہ درجہ نہیں دیتی جو ماں باپ دیتے ہیں. اور میں یہ چاہوں کہ جو میرے گھر میں میرے ماں باپ مجھے درجہ دے رہے ہیں وہ پوری سوسائٹی بھی مجھے وہی درجہ دے. یہ ممکن ہے؟ نہیں. ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو آپ جگر گوشہ ہوتے ہو. صحیح، چاند کا ٹکڑا ہوتے ہو، دل کا ٹکڑا ہوتے ہو ان کے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہو ان کے. باہر والے ایسے سوچتے ہیں، باہر والے سوچتے ہیں ابے ہٹ مائی فوڈ، دو لگا کے بھاگتے ہیں. آپ روتے ہو تو اور خوش ہوتے ہیں لوگ، اور رو رہا ہے اور دو اور لگاؤ. صحیح. اب آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں آ کے آپ دیکھتے ہو، سوچتے ہو یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ.
مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے. آپ بولتے نہیں یہ سب لوگ مجھے ویسے ٹریٹ کریں جیسے میرے اماں ابا مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی ڈیمانڈ صحیح ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ سماجی نشوونما نہیں ہوئی. صحیح ہے. تو اسکول جو ہے وہ آپ کو یہ نشوونما پرووائڈ کرتا ہے, یہ مواقع پرووائڈ کرتا ہے, یہ ماحول پرووائڈ کرتا ہے. صحیح ہے. آپ کو ایک جگہ بنا کے دیتا ہے جہاں پر آپ یہ سب چیزیں سیکھتے ہو. ٹیم ورک سیکھتے ہو, اپنی بات کو اونچا کرنا سیکھتے ہو, اپنی بات کو نیچا کرنا سیکھتے ہو, برداشت سیکھتے ہو. صحیح. جیتنا سیکھتے ہو, ہارنا سیکھتے ہو. صحیح ہے. غصہ سیکھتے ہو, غصے کو دبانا بے شمار چیزیں آپ اسکول جو ہے اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. یہ پرابلم ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. والدین پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ والدین آپ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. ان کا دماغ یہ ہوتا ہے بس. ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ڈیمانڈ بھی کیا کرتے ہیں؟ صرف پڑھائیں. اسکول والے بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. پھر مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مسائل یہ ہوتے ہیں بچے میٹرک تو کر لیتے ہیں لیکن نہ ان کی ذہن سازی ہوتی ہے, نہ وہ جذباتی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں, نہ ان کی سماجی نشوونما ہو رہی. تو بالکل بیچارے کورے کے کورے میٹرک کر کے نکلتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں. اور چوتھی جو کام اسکول کرتا ہے وہ ہے جسمانی نشوونما. جسمانی نشوونما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اسکول آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب بچے صحت مند ہو. صحیح ہے. تو ہم جب آپ اسکول کی دعا کی لائن میں آتے ہو تو پہلے دعا پڑھاتے ہیں. دعا پڑھا کے کیا کراتے ہیں؟ ایکسرسائز کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں ایکسرسائز؟ اس لیے کراتے ہیں کہ آپ کا اگر باڈی اچھا ہوگا تو ذہن اچھا ہوگا. آپ بیمار ہو, اگر آپ کا باڈی اس قابل نہیں ہے کہ سوچ پائے, دماغ کو صحیح طرح سے رکھ پائے اپنے اندر, بار بار بیمار پڑ رہا ہے. صحیح ہے. مطلب ہمارے ذہن ہیں, ایک دن آتے ہیں 2 دن چھٹی کرتے ہیں, میسیج آ جاتا ہے بیمار ہیں. وہ بیمار کیوں ہیں؟ اس لیے بیمار ہیں کہ وہ ایکسرسائز ہی نہیں کرتے. صحیح ہے. پھر کھیل کود اسکولوں میں سب سے زیادہ امپورٹنسی کس پہ دی جاتی ہے؟ کھیل کود. ہاف ٹائم دیتے ہیں, بچے بھاگ رہے ہیں, خوب دوڑ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے بھائی کوئی ٹکرایا جائے گا, کسی کو چوٹ لگ جائے گی, لیکن ایک کی چوٹ لگنے کی وجہ سے سب کو ہم روک نہیں سکتے. تھوڑا ہم کہتے ہیں احتیاط کرو, بھاگنے میں ذرا یہ کرو, لیکن ہم کہتے ہیں کھیلیں. پھر پیریڈ بھی دیتے ہیں آپ کو گیم کا ایک, اور آپ کھیلیں, بھاگیں, دوڑیں. صحیح. بھاگنا, دوڑنا, کھیلنا, اس سے آپ کے مسلس کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں. جب تک آپ کی جسمانی نشوونما پراپر نہیں ہوگی, صحیح ہے, جب تک آپ کی نہ ذہنی نشوونما, یہ سب بیکار ہے. بیمار پڑے ہوئے آپ, ہر وقت بیمار رہتے ہیں, نزلہ آ جاتا ہے آپ کو بار بار, وہی نہیں جان چھوڑ رہا. صحیح ہے. نیند پوری نہیں ہوتی آپ کی, آپ کے ذہن کے اندر ہر وقت جو ہے وہ خیالات چلتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو جسمانی نشوونما آپ کی ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک صحت مند جسم ہو. صحیح ہے. ایکسرسائز کا خیال رکھوانے کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں, غذا کا خیال رکھنے کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں سائنس میں. ٹھیک ہے. اور متوازن غذا پہ توجہ دی جاتی ہے. صحیح ہے. اور وقت کی پابندی پر توجہ دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے وقت کی پابندی بھی دراصل جسمانی نشوونما سے جڑی ہوئی ہے, کہ وقت پہ آپ سوئیں, وقت پہ آپ اٹھیں, اسکول کا ٹائم 7:30 بجے, 7:30 بجے آ جائیں. یہ پابندی کی جاتی ہے. جو دیر سے آتا ہے اس کو پنش کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے, اس کو سرزنش کی جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ وقت پہ سوئیں. وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنے, یہ والا پیٹرن اگر آپ کا صحیح ہوگا تو آپ کی جسمانی نشوونما بہترین ہوگی. آپ سو رہے 2 بجے, صحیح ہے, اٹھ رہے 6 بجے, 4 گھنٹے کی نیند پراپر نہیں ہے, کلاس روم میں بھی آپ سو گے, جو کھیل کود ہوں گے اس میں آپ دلچسپی نہیں لوگے, کہ بھاگو گے دوڑو گے نہیں. صحیح ہے. اور ہر معاملے میں آپ مرونی شکل اختیار کر لو. صحیح ہے. اچھا, پھر ہم جسمانی نشوونما ہی کے لیے بولتے ہیں وہ چھالیاں مت کھاؤ. جو بچے چھالیاں کھا رہے ہیں ان کو سرزنش کرتے ہیں, پکڑتے ہیں ان کو, ٹوکتے ہیں ان کو, سزا دیتے ہیں ان کو. کس لیے؟ تو آپ چھالیاں کھاؤ گے تو آپ بیمار پڑو گے, آج نہیں پڑو گے تو 20 سال بعد پڑو گے. صحیح ہے. آپ کا باڈی ڈیمیج ہو جائے گا, وہ مینیج نہیں کر پائے گا, آپ کی زندگی کو سنبھال نہیں پائے گا. آپ کتنے پڑھے لکھے ہو, کتنے عقل مند ہو, لیکن آپ کو 36 سال 35 سال 38 سال کی عمر میں ٹائم ہو جانا ہے. وہ سارا پڑھنا لکھنا کمانا سب کیا ہوا؟
بیکار ہو گیا. 40 سال کے بعد تو آدمی کو عقل آتی ہے تو وہ ڈیلیور کرنا شروع کرتا ہے. وہ 36 سال میں وہ مر جائے. تو جتنا کام کیا سماج نے, معاشرے نے, والدین نے, استادوں نے, وہ سب کیا ہو گیا؟ کس وجہ سے ہو گیا؟ آپ نے جسمانی پرواہی نہیں کی اپنی. 40 سال کے بعد تو آپ واپس دینا شروع کرتے ہو. ابھی تو آپ لے رہے ہو. 18 سال تک تو آپ لرننگ کرتے ہو, سیکھتے ہو. اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہو. جب آپ 40 سال کے ہو جاتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو چلو لیٹس اسٹارٹ ٹو گیو بیک. اب ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کو واپس دیں. پڑھانے کا عمل ہے, سکھانے کا عمل ہے, خیرات کا عمل ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا عمل ہے. یہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ کب کرتے ہیں؟ 40 کے بعد. لیکن آپ کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ 40 تک جا سکو. بیچ میں ہی اٹیک پڑ گیا, گردے فیل ہو گئے, صحیح ہے, سانس کا بیماری پڑ گئی, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ڈیلیور نہیں کر پاؤ. یہ 4 کام ہیں جو اسکول آپ کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ پا رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ بچے جو ہے وہ چہرے سے ایسا دکھ رہا ہے جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں, اس کو روکیں.